بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد احیانی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی فی کتاب العلم۔ صدر محترم، علماء ذوی الاحترام، حاضرین جلسہ، فرزندان توحید و اسلام، علامہ اقبال نے کہا ہے اور سچ کہا، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، بے خبر تو آئین گردش ایام ہے، بے خبر تو آئین گردش ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ آپ کا شہر گلابی شہر کے نام سے پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہے۔ تاریخی شہر کے تاریخ ساز آدمیوں، لوگوں، میں نے آپ کے سامنے جو کائنات کی تاریخ بنانے والا ہے اس ذات گرامی کے متعلق ایک آیت پڑھی اور اس ذات کی سیرت کے اختیار کرنے کی ترغیب پر ایک حدیث پاک تلاوت کی۔ میرے عزیز دوستو، میرے محترم بزرگوں، آؤ اپنے مطلب کی بات کریں، آؤ اپنی چاہت کی بات کریں، آؤ اپنی رغبت کی بات کریں۔ جب آدمی کو اس کی محبت کی چیز ملتی ہے، چاہت کی چیز ملتی ہے،
رغبت کی چیز ملتی ہے تو آدمی دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہے اور بھاگ کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جس میں دل نہ لگے، جس کی رغبت اور چاہت نہ ہو، نہ آدمی جاتا ہے نہ اس کے حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا ہے. عزیز دوستو، بتاؤ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے بعد چاہنے والا کون ہے؟ ہم سے پیار کرنے والا کون ہے؟ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہم سے الفت کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ہمارے بگڑنے پر راتوں کو تڑپتا ہو؟ کون ہے جو ہمارے بگاڑ پر راتوں کو سسکیاں بھرتا ہو؟ ظاہر بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کوئی چاہنے والا نہیں، ہمیں کوئی پیار کرنے والا نہیں. قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ اتنا تڑپ کیوں رہے ہیں؟ آپ اتنا بلک کیوں رہے ہیں؟ آپ کی راتوں کی نیند کیوں اڑ گئی ہے؟ آپ کا چین و سکون کیوں چھن گیا ہے؟ آپ اپنی جان کو گھلائے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ورطے ہلاکت میں کیوں ڈال لیں؟ اس وجہ سے یہ قوم آپ کی بات کو نہیں مانتی، آپ کی بات کو نہیں سنتی، تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. خدا کی قسم یہ بات سچ ہے. اے جے پور کے لوگوں، اے تاریخ ساز لوگوں، اگر تم سے ہو سکے تو کر لو. کروڑوں ماؤں کی ممتاؤں کو نکال کر ایک ترازو کے پلڑے میں جمع کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کو نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ لو. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا جھک جائے گا اور کروڑوں ماؤں کی ممتائیں ہیچ ہو جائیں گی. آقا کی محبت کے آگے ان کی کوئی حیثیت اور ان کی کوئی پوزیشن نہیں. کیوں بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت تمام محدثین نے تقریباً ذکر کی ہے. آقا رات کو اتنا بے چین ہوتے کہ بے چینی میں بستر میں اگر ہوتے تو گھبرا کر کے اٹھ کر بیٹھ جاتے. کہتے عائشہ چھوڑو مجھے مصلے پر جانے دو. مصلے پر بیٹھتے، چین نہ پاتے، باہر نکل جاتے، سجدے میں جاتے، زبان پر ایک صدا ہوتی، بستر میں ہے یا ربی یا امتی، گھر میں ہے صدا نکلتی یا رب امتی. آپ سجدے کے اندر ہیں، صدا نکلتی یا رب امتی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں تو صدا نکلتی یا رب امتی. بے چین و مستر ہے، زبان سے ہر وقت یہ صدا نکل رہی ہے یا رب امتی. پروردگار، اے الہ العالمین، اے کائنات کے بنانے والے، اے بحر و بر کے پیدا کرنے والے، ذرا یہ تو بتا میری امت کا حال کیا ہوگا، میری امت کا حال کیا ہوگا. اما جان فرماتی ہے سینہ مبارک سے ایسی گھٹی گھٹی آواز نکلتی جیسے ہماری ماں اور بہنیں جب سنڈیا پکاتی ہے اور چپن ڈھک دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے گھٹی گھٹی آواز جب کھدے لگنے لگتے ہیں اور گوشت پکنے لگتا ہے تو گھٹی گھٹی آواز نکلتی ہے. اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے یہ آواز نکلتی تھی یا رب امتی یا رب امتی. پروردگار میری امت کا حال کیا ہوگا، پروردگار میری امت کا حال کیا. آدمی کو جب مقام ملتا ہے تو چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، اسے دھیان بھی نہیں آتا ہے کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ ہیں. لیکن آقا جب سفر معراج پر گئے اتنا بڑا اعزاز ملا، نہ کائنات میں کسی کو ملا ہے،
نہ قیامت تک کسی کو اتنا بڑا اعزاز ملے گا۔ عرش الہی کے قریب پہنچے، اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی خدا کا سلام آپ کو پہنچے۔ سلام کرنے والا کون ہے؟ عرش کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا خالق ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، بحر و بر کو پیدا کرنے والا ہے، تمام کائنات کا پالنہار اپنے بندے کو کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اے نبی خدا تمہیں سلام کرتا ہے، خدا تمہیں سلام کرتا ہے، خدا تمہیں سلام کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ آقا کیا جواب دیتے؟ والسلام علینا یا علیہ، اے اللہ تیرا سلام ہمیں پہنچے، ہم تیرے سلام کے سب سے زیادہ بھوکے، ہم تیرے سلام کے سب سے زیادہ چاہنے والے، ہم تیرے سلام کو سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اے پروردگار تیرا سلام زیادہ سے زیادہ ہمیں پہنچے۔ قربان جائیے اس کالی کملی والوں پر، قربان جائیے آمنہ کے لال پر، قربان جائیے حلیمہ کے دلارے پر، قربان جائیے نبیوں کے سردار پر، قربان جائیے رسولوں کے امام پر، قربان جائیے تاجدار دو عالم پر، قربان جائیے محبوب رب العالمین پر۔ ایسے مبارک ترین اور ایسے نازک ترین مرحلے میں جب آدمی اپنے ہوش و خرد کو بھی کھو دے، لیکن وہ پیارا لاڈلا نبی، وہ چاہنے والا نبی، وہ امت کے غم میں رونے والا نبی، وہ امت کا متوالا نبی، ایسے نازک ترین موقع پر بھی اپنی امت کو فراموش نہ کر سکا اور برجستہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے خدا تیرے سلام کہ جیسا ہم بھوکے ہیں تیرا سلام ہمیں پہنچے، قیامت تک آنے والے تیرے تمام بندوں کو تیرا سلام پہنچے، جتنے بھی نیک بندے قیامت تک آئے سب تیرے سلام کے حقدار ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے عزیز دوستو، ایسا دلارا نبی، ایسا چاہنے والا نبی، اس کی کہیں کائنات میں نظیر ملتی ہے؟ نہیں ملتا۔ ماں کو بھی جب مقام ملتا ہے تو اپنے بچے کو فراموش کر دیتی ہے، لیکن جبریل امین آئے، حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام جب پیش کیا تو وہ ماں ایک بیٹے کی ماں نہیں تھی، چند بیٹے اور بیٹیوں کی ماں نہیں تھی، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زوجہ، ہماری اور آپ سب کی بڑی اماں، وہ کائنات کی ماں تھی، وہ کالوں کی ماں تھی، وہ گوروں کی ماں تھی، وہ عرب کی ماں تھی، وہ عجم کی ماں تھی، وہ تمام کائنات کے آنے والے انسانوں کی ماں تھی۔ اللہ نے انہیں مومنین کی ماں قرار دیا ہے، تمام مسلمانوں کی اماں جان قرار دیا ہے۔ ارے ماں تیرے شفقت کا آنچل کتنا وسیع ہے، تیرے سینے میں ممتا کا کتنا بڑا سمندر ہے، ارے جیسے گھر ہے اتنا ہی بڑا تیری ممتا کا سمندر ہے۔ اے اماں جان جب تیری خدمت میں خدا کا سلام پیش ہوتا ہے تو اماں جان جواب دیتی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اے اللہ تیرا سلام مجھے پہنچے، جبریل کو پہنچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اور قیامت تک آنے والی تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو پہنچے۔ تو میرے جے پور کے لوگوں، اس نبی نے تو ہمیں اتنا یاد رکھا، آپ اور ہم کتنا یاد کرتے ہیں؟ بھائی ترازو کے تو دونوں پڑھنے ہوں گے، وہ نبی ہمیں کسی موقع پر بھلا نہیں سکا۔ اگر مجھے جے پور کے علماء معاف فرما دیں اور کہنے کی جسارت کر لوں میں، یہ اعتراض نہ کرے تو میں کہہ دوں، کیوں؟ ہمارا
اور آپ کا اور سب کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اس دنیا میں حیات ہیں اپنی قبر مبارک میں اس سے کہیں گنا زیادہ طاقت کے ساتھ حیات ہے. آپ کی وفات عارضی طور پر آئی، چنانچہ ایک ضعیف روایت سے ہی آپ اس پر قدغن لگا سکتے ہیں. مضمون کے اعتبار سے، ماحصل کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، وجود اور حیثیت کے اعتبار سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بالکل مطابق. جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو قبر مبارک میں لٹایا گیا تو آپ کے دھوٹ مبارک ہل رہے تھے. کفن میں جب حرکت کے آثار ہوئے، ایک صحابی نے کان قریب کیا، اس وقت بھی صدا آ رہی تھی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. پروردگار میری امت کا حال کیا ہوگا جو موت کے وقت بھی امت کو بھول نہ سکا، جو قبر میں لٹایا گیا اپنی امت کو بھول نہ سکا، جو میدان محشر میں پہنچے گا اور اپنی امت کو بھول نہ پائے گا. آقا سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میدان محشر میں تو اربوں کھربوں کی تعداد میں آدمی ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اور ہمیں ضرورت پیش آ جائے تو آپ کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ آقا نے دونوں حل فرما دیے. کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی میری امت کی کوئی پہچان بتا دیجئے تاکہ کالی کملی والے کو اپنے دامن میں لینے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، اس کا ہاتھ پکڑنے میں کوئی دشواری نہ آئے، اپنے افراد کو اپنے سینے سے لگانے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، کوئی الجھن اور کوئی دشواری پیش نہ آئے. اللہ نے فرمایا جاؤ، تمہاری امت کی ایک پہچان ہوگی جو دنیا میں کسی کی بھی پہچان نہ ہوگی. ہم نے تمہاری امت کو غرم محجلین بنا دیا. ارے تمہاری امت کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکے گا، ہاتھ 14ویں رات کی طرح چمکیں گے، پاؤں 14ویں رات کی طرح چمکیں گے. یعنی جو وضو کے اندر اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ 14ویں رات کی طرح چمکیں گے. تو جتنے چمکیلے ہیں وہ سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. آقا اپنے دیوانوں کو چمکیلے پن سے پہچان لیں گے اور اس طریقے سے اپنی کالی کملی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھپا لیں گے. آقا نے یہ انتظام فرمایا. دوسرا انتظام کیا کیا؟ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی بھیڑ میں ایک آدمی کو ہم کیسے ڈھونڈیں؟ جو حضرات حج کو گئے ہیں، اگر عرفات میں کوئی ساتھی کھو جائے تو کہاوت مشہور ہے عرفات کا کھویا مکے میں ملے گا. وہ ڈھونڈے 40-50 لاکھ کے مجمع میں ملے گا. عرفات کا کھویا مکے کے گھر میں تو ملے گا، باقی کہیں ملے گا نہیں. جس کو ڈھونڈو پاؤ گے نہیں اور جس کی تلاش نہ ہو وہ بار بار مل جائے گا. تو جب 40 لاکھ کے مجمع میں ایک آدمی کو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے تو اللہ کے رسول وہاں تو اربوں اور کھربوں کی تعداد ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کبھی کتنے آدمی آئیں گے؟ اللہ کے علاوہ تو کسی کو آتا پتا نہیں، تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ ارے تم مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، اگر کوثر پہ نہ ملوں تو میزان عمل پر دیکھ لینا، اگر میزان عمل پر نہ ملوں تو پل صراط پر دیکھ لینا. خدا کی قسم
ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر کسی چوتھی جگہ پر نہیں ہوں گا. یا تو پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، یا نیکی بدی کے پلڑے میں نیکی کے پلڑے کو میں اپنی سفارش سے جھکا رہا ہوں گا، اب بدیوں کے پرچے خارج کر رہا ہوں گا، یا پل صراط پر پہنچوں گا تو اپنی امت کو سہارا دوں گا کہ وہ بجلی کی مانند، ہوا کے مانند پل صراط کے اوپر سے گزر جائے اور میری امت کو کوئی کٹھنائی اور میری امت کو کوئی دقت اور میری امت کو کوئی پریشانی پیش نہ آنے پائے. یہ ہے ہمارا چہیتا نبی، جس نے اتنی چاہت کے پھول برسائے کہ قیامت تک کوئی ایسی چاہت کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. ایک روایت سناؤں میں آپ کو، مسلم شریف کی روایت ہے اور اصح ترین روایت ہے. میں آسان لفظ ڈھال کر کے آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں. آپ شہر کے رہنے والے ہیں، یہاں ڈی ایم بھی ہوگا، ایس پی صاحب بھی ہوں گے، ایس ایس پی بھی ہوں گے، آگے چل کر کے راجدھانی ہے تو گورنر بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا منسٹر بھی موجود ہو. بھائی یہ کیا کہلاتے؟ وی آئی پی شخصیت کہلاتی. جب عام راستہ بند ہو جائے تو کہتے ہو ایم پی کے کوٹے سے کرا لو، منسٹر کے اختیار میں اس کے کوٹے سے کرا لو، یا ڈی ایم کے کوٹے سے کرا لو. یعنی وی آئی پی کوٹا حکومت نے اپنے خاص آدمیوں کو دے رکھا ہے. ہوتا بھائی نہیں وی آئی پی کوٹا. حد تو یہ ہے کہ ٹرین میں اور بس میں بھی سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں. یہ ایم پی کی برتھ ہوگی، جس وقت آئے اسے مل جائے گی. اور بسوں میں تو باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے یہ سوتنتر سینانی کی سیٹ ہے، وہ جب بھی آ جائے گا یہ برتھ یہ سیٹ خالی کرنی پڑے گی. ہے نہیں، یہ وی آئی پی کوٹا کہلاتا ہے. سوچو اللہ کے وی آئی پی کون ہے؟ آدم وی آئی پی ہے، نوح وی آئی پی ہے، عیسیٰ وی آئی پی ہے، موسیٰ وی آئی پی ہے، 1,24,000 انبیاء وی آئی پی ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حدیث پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر اپنے نبی کو ایک ایک وی آئی پی کوٹا دے رکھا ہے، اور اعلان کیا جو تم مانگو گے وہ مانگ تمہاری پوری کر لی جائے گی. کیا حضرت نوح نے مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر ان بےمانوں میں سے کسی کے گھر کے نام و نشان کو مت چھوڑ، ساری کایا پلٹ دے. بھائی کایا پلٹی نہیں پلٹی. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی فرعون میں اپنے لشکر کے غرقاب، وہ غرقاب ہو گیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنے خصوصی کوٹے کا استعمال کر لیا. اللہ نے مجھ سے کہا پیارے تم بھی اپنے کوٹے کا استعمال کر لو، تمہیں بھی ایک حق دیا گیا اس کا استعمال کر لو. آقا نے فرمایا اے اللہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے. اللہ نے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے؟ فرمایا تمام نبیوں نے اپنے کوٹے کا استعمال دنیا میں کر لیا، میں چاہتا ہوں اپنے اس حق کا استعمال میدان محشر میں کروں، جب کوئی کسی کا والی نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسا حال نہ ہوگا. اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے جدا ہو جائے گی، باپ بیٹے سے الگ ہو جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا. آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب سفارش کا انکار کر دیں گے. اے میرے پروردگار، اے میرے چاہنے والے، اے میرے معبود، اے میرے پیدا کرنے والے، اے کریم مولا، اے داتا، تجھ سے بڑا کوئی داتا نہیں. جب تو نے مجھے یہ حق دیا ہے تو مجھے یہ اختیار بھی دے دے. اے پروردگار اس حق کو میں میدان محشر میں استعمال کروں.
ندائی جاؤ تمہیں یہ حق دے دیا گیا. آقا سجدے میں گر جائیں گے, خدا جانے کب تک پڑے رہیں گے. آقا نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے حمد و ثنا کے وہ الفاظ سکھائے گا جو آج تک کسی بندے کے زبان پر وہ الفاظ جاری نہیں ہوئے. میں ان الفاظ سے اللہ کے حمد و ثنا کروں گا. رحمت الہی کو جوش آئے گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, پیارے اپنے سر کو تو اٹھاؤ. کب تک سر جھکائے پڑے رہو گے؟ سجدے میں کب تک پڑے رہو گے؟ پیارے اٹھاؤ اپنے سر کو. ارے سر توتا اشفا تشفا, تم مانگو تمہاری مانگوں کو پورا کیا جائے گا. تم جس کی سفارش کر دو گے تمہاری سفارش مان لی جائے گی. تمہاری ہر مانگ منظور, تمہاری درخواست منظور. جس کی تم سفارش کر دو گے اس کی سفارش تمہارے حق میں کیا ہو جائے گی؟ مقبول ہو جائے گی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, بتاؤ ایسا چاہنے والا نبی, ہماری محبت میں مر مٹنے والا نبی, ہماری الفت میں جان جوخم میں ڈالنے والا نبی, اس کی کوئی نظیر نہیں. آپ نے جنگ احد کا واقعہ سنا ہوگا. مدینہ منورہ کے قریب میں احد پہاڑ ہے, اس کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ابن قمیہ کے بنائے ہوئے اندھے گڈھے جس پر گھاس اور ریت بچھا کر برابر کر دیا گیا تھا, آقا اس گڈھے میں گرے جس میں بلم, برچیاں, زنگالود تلواریں, زہریلے نشتر سارے موجود تھے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک پاؤں سے لے کر کے سر تک زخمی. فوج کی کلیاں سر اقدس میں گھس گئی, ان سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. اے اللہ کے نبی, تیرا ایک ایک بدن کا حصہ زخمی ہے, تیرے منہ سے خون کی کلیاں ہیں, تیرے سر سے خون کے فوارے جاری ہے, تیرے بدن کے زخموں سے خون رس رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے جب نبی کے بدن سے خون بہتا ہے قہر الہی جوش میں آ جاتا ہے, عرش بھی تھرا جاتا ہے, اور ان ظالموں کے لیے مہلت ختم کر دی جاتی ہے, ان کا تیا پاچا کر دیا جاتا ہے, نام و نشان ان کا مٹا دیا جاتا ہے. کعب احبار فرماتے ہیں جب ایک نبی کا خون بہایا جاتا ہے تو 70,000 سروں سے بدلہ لیا جاتا ہے, اور جب 2 نبی کا خون بہایا جاتا ہے تو لگ بھگ 1.5 لاکھ آدمیوں کو بھیڑ چڑھایا جاتا ہے. حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو لاشیں ٹھنڈے بھی نہیں ہوئے تھے, خون کے قطرات ابھی جاری تھے کہ رومیوں نے حملہ کیا اور 1,40,000 یہودیوں کو قتل کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا. اے احد کی وادی بتا, تیری زمین پر پیارے آقا کا خون بہا یا نہیں بہا؟ اے پہاڑ کی بلندیوں تم بتاؤ, تیرے دامن میں پیارے نبی کا خون بہایا گیا یا نہیں بہایا گیا؟ اے احد کی پہاڑی, تو ان دشمنوں پر گری کیوں نہیں کہ یہ دشمن تباہ و برباد ہو جاتے؟ اے آسمان کی بجلیوں, تم کونتی رہی اور یہ دشمن زندہ اور سلامت چلا گیا؟
اے طوفان نوح کی کوئی لہر آتی اور ان کو غرقاب کر جاتی، زلزلے آتے یا تباہ و برباد ہو جاتے، زمین پھٹتی مکہ والے اس میں سما جاتے، خدا کا کوئی قہر و غضب نازل ہوتا اور مکے والے تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن مکے والوں کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی۔ کیوں؟ نبی کے خون کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ خدا کی قسم سارے نبیوں کا خون ایک جانب، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے خون کے ایک قطرہ ایک جانب، یہ خون کا قطرہ بھاری بھرکم ہے تمام دنیا کے انسانوں کے خون سے۔ یہ دنیا تباہ ہو جائے، کائنات مٹ جائے، اس کا وجود باقی نہ رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہتے تو خدا کی قسم سودا فائدے کا تھا۔ لیکن مکے والے تباہ نہیں۔ کیوں؟ یہ علماء موجود ہے، پوچھئے۔ آپ کا شہر میں علماء موجود ہے، پوچھئے۔ آقا کا خون بہے اور مکے والے تباہ نہ ہوں، ارے موسیٰ کے ستانے والے ڈبو دیے جائے، نوح کو مارنے والے ختم کر دیے جائے، انبیاء کے قتل کرنے والوں کا نیست و نابود نام و نشان مٹا دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے والے زندہ دندراتے رہیں اور دندراتے ہوئے وہ مکہ چلے جائے۔ کیوں؟ پڑھیے سیرت کی کتابیں، جب آقا کے بدن سے خون جاری تھا یا دست مصطفیٰ اٹھے ہوئے تھے اور خون کے قطرات دست مصطفیٰ پہ گر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اے الہ العالمین، اے پروردگار، اے آسمان و زمین کے خالق، اے کائنات کے مالک، میری امت کو ہلاک مت فرما، انہم لا یعلمون، یا مجھے جانتے نہیں ہیں یا مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے، میرے خون کے صدقے میں ان کو ہدایت کی دولت تو دے دے، میرے خون کے صدقے میں ان کو ہلاک و برباد مت فرما۔ اللہم لا تہلک قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہلاک مت فرما، یا مجھے جانتے پہچانتے۔ تو کس نے بچایا؟ دست مصطفیٰ نے بچایا، دعائے مصطفیٰ نے بچایا۔ آہ مصطفیٰ نے ہلاک ہونے نہیں دیا، آہ مصطفیٰ واہ مصطفیٰ بن گئی۔ جو ہاتھ بددعا کے لیے اٹھنا چاہیے تھے وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا چاہنے والا نبی جو اپنوں کو بھی چاہے غیروں کو بھی چاہے، جو دوستوں کو بھی چاہے دشمنوں کو بھی چاہے، جو پھول برسانے والوں سے محبت کرے وہ پتھر مارنے والوں سے محبت کرے، جو آپ کے قتل کے لیے تلوار اٹھائے اس کے لیے بھی سینہ کھلا ہوا ہے، جو آپ کے پاس ہدایت یافتہ بن کر آئے اس کے لیے بھی وہ سینہ کھلا ہوا ہے۔ وہ چادر رحمت اتنی وسیع ہے کہ فرما بردار بھی اس چادر میں سما جائے اور نافرمان بھی اس چادر میں سما جائے۔ کتنا عظیم ہے وہ نبی، کتنا برتر ہے وہ نبی، کتنا بالا ہے وہ نبی، کتنا محبوب ہے وہ نبی۔ ہاں ہاں صحیح ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ حلیمہ کا دلارا ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ رسولوں کا تاجدار ہے، وہ اللہ کا محبوب چہیتا اور دلارا ہے۔ ہم اس چہیتے اور دلارے نبی کی امت ہیں، ہم اس پیارے نبی کی امت ہے، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن جے پور کے لوگوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی اس میں داخل ہوں۔ بھائی سب گنہگار بیٹھے ہیں، ہم اور آپ سارے گنہگار ہیں، من کی بات کہنے میں حرج کیا ہے؟ بتاؤ بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا بدلہ ہم نے کیا دیا؟ کیسا بدلا؟ جب حضور محبت کریں تو ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام ہیں، امیہ حضور کا دشمن ہے، آقا کے خون کا پیاسا ہے۔ آقا نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ تم کامیاب و کامرا ہو جاؤ گے۔
یہ آواز امیہ نے سنی ٹھکرا دیا، ابو جہل نے سنی ٹھکرا دیا، عقبہ نے سنی ٹھکرا دیا، عاص نے سنی ٹھکرا دیا، ابو جہل نے سنی ٹھکرا دیا۔ ارے حبش کا وہ کالا کلوٹا غلام، تیری عظمت کو سلام، تیری رفتوں کو سلام، تیری غلامی کو سلام، اے کالے کلوٹے غلام، تیرے کانوں میں یہ آواز آئی لا الہ الا اللہ تفلحون، تو نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نے پڑھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ چغل خوروں کی کمی تو کبھی نہیں رہی بھائی، کی رہی ہے؟ لگانے بجھانے والوں کی کمی کسی دور میں نہیں رہی۔ جا کر امیہ کے کان بھرے، ارے امیہ، بلال غلام تیرا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ میرا ہے غلام۔ ارے غلام تیرا ہے، روٹی تیری کھاتا ہے، کپڑے تیرے پہنتا ہے، گھر میں تیرے رہتا ہے اور غلامی کا دم بھرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے اور تیرے باپ دادا کے دین سے وہ پھر چکا ہے اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر وہ مر مٹا ہے۔ امیہ غلام تیرا اور غلامی کا نعرہ لگائے کسی اور کا، تو کیسا مکہ کا سردار ہے کہ اپنے غلام کو بھی روک نہیں سکتا؟ اچھا آنے دو۔ حضرت بلال شام کو آتے، امیہ کی آنکھیں سرخ ہیں، غصے میں لال ہے، کڑک کر بولتا ہے بلال، میں نے تمہارے بارے میں کچھ سنا ہے، صاف صاف سچ بتانا کہ تم میرے دین سے انکار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی غلامی کا اقرار کرتے ہو؟ بلال نے فرمایا ہاں، جو تمہیں خبر پہنچی ہے وہ سچی خبر ہے، وہ جھوٹی نہیں ہے۔ ارے یہ دل ایک تھا، وہ دل میں آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، اس سر میں سودا تھا، وہ سودا میں خدا سے کر چکا ہوں، میں نے اقرار کر لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امیہ کرکا غلام میرا ہے، روٹی میری کھاتا ہے، تجھے اس دین کو چھوڑنا ہوگا ورنہ وہ میں تجھے سزا دوں گا کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں پائی جائے گی۔ بلال نے کڑک کر جواب دیا جو تجھے کرنا ہو کر لے، یہ نشہ تیری دھمکیاں اتار نہیں سکتی۔ اگر تو ظلم کی دھمکی دیتا ہے، ایک مورخ کو تلاش ہوگی کہ ظالم کی تاریخ یہ ہے، تو مورخ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ مظلوم کی پیٹھ جو ہے وہ بلال کی پیٹھ۔ امیہ تو ظلم ڈھاتے ڈھاتے تھک جائے گا، لیکن بلال ظلم سہتے سہتے نہیں تھکے گا۔ گر تجھے سوز محبت میں ہونا ہے کباب، گر تجھے سوز محبت میں ہونا ہے کباب، کروٹ آگ کے بستر پہ بدلنا سیکھو۔ گر تجھے سوز محبت میں ہونا ہے کباب، کروٹیں آگ کے بستر پہ بدلنا سیکھو، ہو کہ پامال حوادث نہ ترقی سے رکو، ہو کہ پامال حوادث نہ ترقی سے رکو، دودھ کی طرح سے دب دب کے نکلنا سیکھو۔ بلال کی پشت پر ظلم کی چکیاں ڈھائی گئی، ظلم ڈھایا گیا، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، سنگلاخ زمین میں ان کو لٹا دیا جاتا اور گرم زرہ پہنا دی جاتی، ان کا بدن اس گرم زرہ سے کھول جاتا، آبلے پڑ جاتے، رات کو بچے پاؤں میں رسی باندھ کر گھسیٹتے، آبلے کھل جاتے، ان پر نمک چھڑکا جاتا۔ لوگ کہتے بلال اپنی زندگی پر ترس کھاؤ، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، جب تک امیہ کے غلام ہو تم امیہ کا کلمہ پڑھ لو، اور جس دن تم آزاد ہو جاؤ گے اس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ امیہ تھک جاتا، ابو جہل آتا، عتبہ آتا، ربیعہ آتا، شیبہ آتا،
سب باری باری ستاتے، مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے، اب پٹنے والا پٹتے پٹتے نہیں تھکتا تھا، وہ یہی کہتا تھا مجھے شہید کرو یا میری زباں کاٹو، مجھے شہید کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے، یہ ہو سکتا ہے میرے بدن کے ٹکڑے کر دو، یہ ہو سکتا ہے میرے گوشت و پوست کا قیمہ بنا دو، یہ ہو سکتا ہے کہ تم میری جان لے لو، لیکن جان جس کو دی ہے، جس کے غلامی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ غلامی کا کلمہ تم بلال کی زبان سے چھڑا نہیں سکتے، مجھے شہید کرو یا میری زبان کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے، تم میرا خیال کے اوپر اور عقیدے پر کوئی پابندی نہیں لگا۔ ایسے بلال پڑے ہوئے، کھولتی ہوئی گرم زرہ بدن پر ہے، بھاری چٹان سینے پر ہے، گردن ڈھلک گئی ہے، آنکھیں پتھرانے لگی ہیں، پیاس کے مارے زبان باہر نکل چکی ہے، حلق میں کانٹے پڑ چکے ہیں، ہونٹ پر پپڑیاں جمی ہوئی ہے، نبیوں کے سردار کا گزر ہوتا ہے، آمنہ کا لال ادھر سے گزرتا ہے، آقا نے غلام کو دیکھا، غلام نے آقا کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں کیا باتیں ہوئی نہ ہم سمجھے نہ آپ سمجھے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ان آنکھوں میں کیا اشارہ تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ کر چلے گئے، مسجد میں پہنچے، کوئی ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ کوئی ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے اور بلال کے سلے میں ہم سے جنت لے لے؟ ہم اور آپ ہوتے تو بڑھ چڑھ کر کے نام لکھواتے، ریڈیو پر نام آ جائے، ٹی وی پر نام آ جائے، کم از کم اخبار میں تو نام آ ہی جائے۔ اس بڑے مجمع میں چپکے سے صدیق اکبر اٹھے، کسی کو پتہ نہ چلا، اور سیدھے امیہ کے پاس پہنچے۔ تاجر کو خوب جانتا ہے، تاجر اپنے گاہک کو خوب پہچانتا ہے۔ امیہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، سوچا کہ یہ آئے نہیں بھیجے گئے ہیں، آج میں بلال کی کھری قیمت لوں گا۔ صدیق اکبر پہنچے، کہنے لگے بلال کو بیچ دو۔ امیہ نے کہا تم قیمت دے دو گے؟ صدیق اکبر کو غصہ آیا، ارے میں نے تجھ سے پہلے تجارت سیکھی ہے، اور مکے سے لے کر شام تک آج بھی جتنے میرے جاننے والے ہیں تیرے اتنے جاننے والے نہیں، بول تو کیا قیمت مانگتا ہے؟ کہا اچھا تم اپنے 2 رومی غلام مجھے دے دو اور اتنے 1000 روپے اوپر سے دے دو۔ کہا بول کیا مانگتا ہے؟ کہا میں نے مانگ لیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ امیہ تو نے بلال کی قیمت نہیں جانی، تو نے بلال کا رتبہ نہیں جانا، تو نے بلال کا مرتبہ نہیں جانا، تو نے بلال کی حیثیت نہیں جانی۔ ارے خدا کی قسم ابو بکر یا قحافہ کا بیٹا یا ارادہ کر کے آیا تھا، اگر امیہ یہ کہے کہ میں بلال کو آزاد کر دوں گا لیکن بلال کی جگہ پر ابو بکر تمہیں غلام بننا پڑے گا تو یہ سودا بھی سستا تھا، میں بلال کی جگہ پر تیری غلامی کو منظور کر لیتا۔ کیوں؟ بلال کی آزادی میرے محبوب کو محبوب تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو بلال کو خرید لے اس کے لیے جنت ہے۔ جا میں نے اپنے 2 رومی غلام بھی دیے اور جو تم نے رقم مانگی وہ بھی دیے۔ حضرت بلال کو لے کر کے آ گئے، فرمایا بلال در دولت پر حاضر ہے۔ آقا کی آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا انتشتریت البلال، ابو بکر تم نے بلال کو خرید لیا۔ انتا تقتل بلال،
تم نے بلال کو آزاد کر دیا، جاؤ انت عتیق من النیران، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہیں یہ سند ملتی ہے، سوغات ملتی ہے کہ جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو۔ اس تاریخ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی حضرت عتیق پڑ گیا کہ آقا کی بارگاہ سے سند مل گئی کہ آپ عتیق ہیں، جہنم کی آگ سے آزاد۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسلام کی چاہت کا عالم یہ ہے، جو چاہت آقا نے پیش کی ہے اس چاہت کا کوئی نمونہ اور کوئی سیمپل ہم تو پیش کرتے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آقا کی غلامی کا نتیجہ یہ ہے ہمارے ہر ادا کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا عنصر ٹپکے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندگی بخشی۔ کیا مطلب؟ جو نبی کی سنتوں کا تارک ہے، جو نبی کی سنتوں کا چھوڑنے والا ہے، جو نبی کی سنتوں کو مٹانے والا ہے، آقا کے ارشاد کے مطابق وہ نبی کا عاشق نہیں، وہ نبی کا قاتل ہے۔ اور قاتل نبی کبھی عاشق نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی کا قتل کرنے والا ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، فیصلہ کر کے بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے پورے ملک میں، بتائیے میرے عزیز دوستو، کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں سنت کا کوئی احساس اور سنت کے باقی رہنے کی کوئی فکر ہی ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، بتاؤ ہمارا حال کیا؟ ایک روایت میں سناتا چلوں اور فیصلہ آپ حضرات کریں۔ اور تمام محدثین نے کتاب الفتن کے اندر ان روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا تمام دنیا کے کفر کی طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی۔ بولو بھائی، 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا تمام کفر کی طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی۔ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، دہریت، دامارگیت، تمام کفر کی طاقتیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر آج جمع ہے، نہیں جمع؟ ٹھیک، جمع رہنے تو دوسرا ٹکڑا، ان کے نشانے پر صرف اور صرف مسلمان ہوں گے۔ کیسے؟ جیسے دسترخوان بچھا ہو، اس پر روٹیاں رکھ دو اور 10-20 بھوکوں کو بٹھال دو، روٹیوں کی خیریت باقی رہے گی؟ کیا ہوں گی؟ روٹیاں صاف ہو جائیں گی۔ فرمایا جس طریقے سے چند بھوکے دسترخوان پر پڑی ہوئی روٹیوں کو صاف کر دیتے ہیں، یہ تمام باطل کی طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں کے یہ قاتل، تمام دنیا کے مسلمانوں کے یہ دشمن ہوں گے۔ اب بھی سمجھانا پڑے گا۔ بتا بھائی، افغانستان میں قتل عام کس کا ہو رہا ہے؟ عراق میں کس کو اجاڑا جا رہا ہے؟ فلسطین میں کس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ چچینیا میں قتل عام کس کا ہوا؟ بوسنیا کے اندر قتل عام کس کا ہوا؟ ہرزی گوئنا میں کس کو مٹایا گیا؟ کوسو کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ آؤ اس روایت پاک کو پڑھو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کے سب نشانے پر ہو گئے،
جیسے ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا یہ عیسائی اور یہودی یا دنیا کے درندے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. کیسا نقصان؟ انڈونیشیا میں فساد ہوتا ہے, 25 عیسائی مارے جاتے, 10 پاک مسلمان بھی شہید ہوتے. اقوام متحدہ چیخ پڑی, سلامتی کونسل میں آواز اٹھ گئی کہ صاحب یہ مسلم ملک عیسائی اقلیت کے حفاظت کرنے میں ناکام ہے, اس لیے تیمور کو انڈونیشیا سے چھین لیا جائے اور ایک آزاد ملک کی شکل میں اس کو منظوری دی جائے. آواز اٹھی, آپ کا جگر کا ٹکڑا چھینا گیا. 3 سال پہلے وہ دنیا کا نیا ملک وجود بن کر کے آ گیا. آیا ہے نہیں آیا؟ صرف 25 عیسائی مارے گئے, ملک آزاد ہو گیا. فلسطین میں لاکھوں مارے گئے, کسی کا آنسو بھی نہ نکلے. چچینیا میں ہزارہ شہید ہو گئے. نہ اقوام متحدہ چیخی, نہ سلامتی کونسل کی چیخ نکلی. معاف کیجیے, نہ مسلم ملکوں نے کوئی آہوزاری کی کہ برادرانہ ہمدردی کے طور پر 2 لفظ بول دیتے. نہیں میرے دوستو, جس کا خدا نہیں اس کا کوئی نہیں. آسمان والا روٹھ جائے تو زمین والے کیا کر سکتے. فرمایا تمہارا قتل عام ہوگا, تمہارا خون پانی کی طرح بہایا جائے گا. کوئی 2 لفظ ہمدردی کے نہیں کہے گا, کوئی مرثیے کے 2 لفظ نہیں کہے گا, کوئی زبان تمہارے حق میں کھلے گی نہیں, کوئی ہاتھ تمہاری ہمدردی کے اندر نہیں اٹھے گا. دنیا کا کوئی فرد تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا. تم تباہ و برباد ہوتے رہو گے. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے, پکارو گے یا حکم الحاکمین یا ارحم الراحمین, لیکن تمہاری دعا تمہارے سر کے اوپر بھی نہیں پہنچے گی. اے مسلمان, تیری دعا عرش کے اعظم کو تھرا دیتی تھی. زبان سے کلمات نکلتے تھے, عرش الہی سے جا ٹکراتے تھے. لیکن آج تیرا وہ وقت آ گیا ہے کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے دعائیا کلمات تیرے سر کے اوپر بھی نہیں پہنچے. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی؟ ہم گنتی کا 2-4 رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں, تم اربوں کھربوں کی تعداد میں ہو گئے, لیکن آسمان والا تم سے روٹ چکا ہوگا. تمہاری پوزیشن, تمہاری حیثیت سمندر کے سیلاب کے جھاگوں کے برابر بھی نہیں ہوگی. جیسے خش و خاشاک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, ایسے تمہاری کوئی حیثیت اور تمہاری کوئی پوزیشن نہیں. اس لیے تمہارا قتل عام. جب خدا روٹ جائے تو بچانے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول, یہ کب ہوگا؟ روایت کے الفاظ 2 ہیں. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. جب تم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے, سب کچھ تمہاری زندگی میں دنیا ہو جائے گی, اور تم مرنے سے جان چراؤ گے, تو تمہارے لیے ذلت, یہ مسکنت, یہ تباہی بربادی مقدر کر دی جائے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ امت میرے طریقے کو چھوڑ دے گی, بات وہی ہے, اس وقت ذلت کے فیصلے اس کے لیے کر دیے جائیں گے, اس وقت نکبت کے فیصلے کر دیے جائیں گے. میرے عزیز دوستو, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا انتقال چند 530 میں ہوا, اور آج تک ان کا نام روشن ہے. ساری دنیا ان سے محبت کرتی. کیوں؟ وہ خدا کا پیغام لے کر چلے تھے,
اور اجمیر سے لے کر کے ڈھاکے تک 90 لاکھ آدمیوں کو اللہ والا انہوں نے بنا دیا تھا. آج اس ملک میں ہم رہتے ہیں، جھوٹ، دج، فریب، مکاری، دھوکے بازی، سارے جرائم ہمارے اندر ہے. یا دنیا ہم سے پناہ مانگنے لگی، ہم دنیا سے پناہ مانگنے لگے. سچ ہے دامن مصطفیٰ کو چھوڑو گے، آقا مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑو گے، نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں کوئی عزت اور وقار ملے گی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آقا نے فرمایا جب میری امت میرے طریقے کو چھوڑ دے گی تو کثرت کے باوجود یہ ذلت و پستی کا شکار بن جائے گی. آج ساری دنیا کے مسلمان طریقہ مصطفیٰ سے ہٹ چکے، کردار مصطفیٰ سے ہٹ چکے. سربراہ امریکہ کی گود میں جانے کے لیے تیار ہے. وہ امریکہ ناراض نہ ہونے پائے، آسمان والا بھلے سے ناراض ہو جائے. اس لیے ہماری ذلتوں اور بربادیوں کی کیا اور فیصلہ. آپ کی تو 1500 سال کی تاریخ ہے. ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، بادل کی گھٹائیں آئی، بجلی چمکی، بادل کڑکا، ہوا کا جھونکا آیا، بادل اڑا چلا گیا. ہارون ہنسا، ہنس کے کہنے لگا امتری حیث شیت فإن خراجک یاتی الینا. اے بادل تو یہاں سے چلا گیا، چلا جا، دنیا کے کسی بھی حصے میں تو برسے گا، تیری پیداوار یہاں آئے گی. تم معزز تھے، تم عزت والے تھے، تم وقار والے تھے، تم دبدبے والے تھے، تم سطوت والے تھے، تم جاہ و جلال والے تھے، تم 1500 سال کے حکمراں تھے. آج غلامی کی زندگی کیوں ہے؟ آج پستی کی زندگی کیوں ہے؟ آج نکبت کی زندگی کیوں ہے؟ آج تباہی کی زندگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا. آسان لفظوں میں کہو، تم قوموں کو دینے والے بن جاؤ، دنیا کی قوموں میں تم محبوب بن جاؤ گے، اور جب لینے والے بنو گے تو دنیا کی قوموں میں تم ذلیل اور رسوا بن جاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دینے والا بنایا تھا، آج ہم لینے والے بن. تو میرے عزیز دوستوں، ایک روایت سنا کر کے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. وقت بھی زیادہ ہو گیا، رمضان کی آمد ہے، مجھے بھی تیاری کرنی ہے. آپ حضرات بھی ماشاءاللہ اس میں مشغول ہوں گے، اس لیے موقع بہت ہے. ملا زندہ صحبت باقی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، قیامت کے میدان ہوگا، کچھ لوگ میری امت کا حوض کوثر پر آ رہے ہوں گے، فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے. ٹھہرو، تم جا نہیں سکتے، تمہارے لیے پرمیشن نہیں ہے، تم ادھر کا رخ مت کرو. آقا فرمائیں گے اسیحابی اسیحابی اسیحابی، یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو، دست مصطفیٰ سے جام کوثر کو لینے دو. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے آپ کے طریقے کو مٹایا، آپ کے مذہب کا جنازہ نکالا، آپ کی سنتوں کو پامال کیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے غیروں کے طریقے کو اختیار کیا. آقا فرمائیں گے فسوقن فسوقن فسوقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. آج دست مصطفیٰ سے تمہیں کوئی جان نہیں ملے. سوچو میرے عزیز دوستو، اگر آقا نے اپنے دربار سے ہمیں دھتکار دیا، آقا نے ہمیں اپنے دربار سے بھگا دیا، تو کون سی زمین پناہ دے گی، کون سا آسمان سایہ کرے گا؟ دنیا کے کس حصے میں جا کر کے ہمیں راحت اور سکون ملے گا؟ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک ترین عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ رونے کا مہینہ ہے،
یہ شکر کا مہینہ ہے. ارے آسان لفظوں میں سمجھو یہ بننے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں بن کر دکھا دو اور عہد کرو کہ اے اللہ اس مجمع میں ہم عہد کرتے ہیں ہم اپنی بساط کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. بھائی ہاتھ اٹھاؤ، کرو گے نہیں کرو گے؟ کیسی کوشش کرو گے؟ جیسے حاجی کوشش کرتا ہے. ابے دیکھا حاجی کو؟ دیکھا ہے نہیں؟ وہ کعبے کے گرد چکر لگاتا ہے، کعبے کے غلاف سے لپٹتا ہے اور اللہ کی چوکھٹ پر سر رگڑتا ہے، اپنے سینے کو اپنے گالوں کو مسلتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، دل سے ہچکیوں کی آواز نکلتی ہے. کیا کہتا ہے؟ نافرمانی کروں گا یا نہیں کروں گا؟ بولو بھائی کیا کہتا ہے؟ اے میرے پروردگار، اب تیرے گھر میں آ کر تیرے دروازے سے لپٹ کر، تیرے دامن سے لپٹ کر یہ گنہگار اپنے گناہوں کا اقرار کر کے عہد کرتا اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اب وہی گال کھجاتا ہے. 5 دن ہو گئے، کیلیں بہت بڑھ گئی، کھجلی مچ رہا. اچھا رک جا، مینا میں پہنچنے کی دیر ہے، گٹھل استڑا ہوگا، نہ بال رہے گا نہ گال کی کھال رہے گی. نبی کی سنت کی سب سے بڑی قتل کی منڈی مینا کا میدان ہے یا نہیں؟ مینا کا میدان ہے. لوگ کہتے ہیں عبادت کی منڈی ہے، لوگ کہتے ہیں توبہ کی منڈی ہے، لوگ کہتے ہیں رونے دھونے کی منڈی ہے، لیکن آج وہ نبی کی سنتوں کے قتل کی سب سے بڑی منڈی ہے. سب سے زیادہ نبی کی سنتوں کا قتل تھوک بھاؤ میں اس سرزمین پر ہوتا ہے. رحمت آئے تو کہاں سے آئے، اور پیار کی برسات ہو تو کہاں سے ہو، نوازش ہو تو کہاں سے ہو، عزت ہو تو کہاں سے ہو، جاہ و جلال ہو تو کہاں سے ہو. جب ہم کعبے کے غلاف کو پکڑ کر جھوٹ بولیں گے تو ایسی صورت پہ اس وعدے کا کوئی اعتبار نہیں. تو میرے عزیز دوستو، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی بساط اور اپنی طاقت کے اعتبار سے جو سنت آسان لگے اس سنت کو زندہ کرنے کی کون کوشش کریں گے؟ کریں گے نہیں؟ بھائی ایک چراغ جلا دو، روشنی ہو جائے گی، ہو جائے گی. یہ بتی بجھا دو، اندھیرا ہو جائے گا. اور امام صاحب سے کہو 1 لاکھ تسبیح پڑھ دے، اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، اجالا ہو جائے گا؟ نہیں. ایک موم بتی جلا دو، اجالا ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی سنت اپنے گھر میں جلاؤ، ارادہ کرو، انشاءاللہ دیکھو وہ ایک چھوٹی سی سنت جو موم بتی کی شکل میں جلے گی وہ انشاءاللہ کل رغبت دے گی کہ جھاڑ فانوس کی شکل میں سنتوں کے نور سے ہمارا اور آپ کا گھر منور ہو جائے. جب یہ ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی ہماری ہے، وہ دنیا بھی ہماری ہے، یہ کائنات بھی ہماری ہے، وہ کائنات بھی ہماری. ہارون رشید کی ایک باندی تھی جو بڑی کالی کلوٹی تھی. ابو نواس کہتا ہے لقد زا شیری علی بابکم کما زا اقدن علی خالصہ. ہارون کے دربار میں میرے اشعار ایسے بے رونق ہے جیسے خالصہ کلوں کے گلے میں موتیوں کا ہار بے رونق. اور لکھا محل کی دیوار پر پکڑا گیا. ابو نواس جب آیا تو عین کے پیٹ کو مٹا دیا اور حمزہ ہو گیا. عربی زبان کی یہ بڑی نزاکت ہے. ابو نواس تو نے کیا لکھا؟ اجی حضور میں نے یہ لکھا لقد زا شعری علی بابکم، میرے اشعار آپ کے دربار میں ایسے پر رونق ہے جیسے خالصہ کے گلے میں موتیوں کا ہار اچھا لگتا. لیکن دربار میں چیبی گوئیا تو ہونی تھی. ہارون بادشاہ اور ایک کلوں کو اوپر دل دیا بیٹھا ہے. ارے ایک سے ایک دنیا میں حسین و جمیل عورتیں ہیں، ان سے محبت نہیں کرتا، خالصہ باندی سے کرتا ہے. ہارون نے دربار سجایا، مال و جواہر رکھے،
فرمایا آج میرا دریائے سخاوت جوش میں ہے، جس کا جی چاہے لوٹ لے، کوئی ہیرو پر، کوئی لالوں پر، کوئی یاقوت پر، کوئی مونگے پر، کوئی منگرے پر، کوئی موتی پر، کوئی سونے پر، کوئی چاندی پر، لیکن خالصہ مورچھل جھلتے جھلتے ہارون کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور پھر مورچھل جھلنے لگی۔ ہارون نے پوچھا خالصہ سارے لوگ لوٹ رہے تھے میرے خزانوں کو اور میری عطاؤں سے مالا مال ہو رہے تھے، تو اتنی مستغنی ہو گئی کہ لوٹنے کے لیے آگے نہ بڑھی؟ تو خالصہ نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا جس کا جو جی چاہے لوٹ لے، تو میں نے آپ کو لوٹ لیا۔ جب آپ میرے ہیں، یا بغداد کی سلطنت میری ہے، یا منسٹر میرے ہیں، یا حشم و قدم میرے ہیں، ہیرا جواہرات کسی کے گھر پہنچے لیکن وہ میرے ہیں، جب آپ ہمارے ہو گئے تو بغداد کی سلطنت کس کی ہو گئی؟ ہماری ہو گئی۔ ہارون نے برجستہ کہا کان مملوکی فازہا مالکی ان ھذا من عاجب الزمن، تھی تو میری باندی لیکن بن گئی میری مالکن۔ یا زمانے کا الٹ پھیر تو دیکھو، ایک باندی دلوں پر حکمرانی کرنے لگی۔ میرے عزیز دوستو، ہم ہیں تو بندے، لیکن اللہ کے مطیع فرما بردار بن جائے، یا زمین ہماری، یا آسمان ہمارا، یا چاند ہمارا، یا سورج ہمارا، یا کائنات ہمارا، جب خدا ہمارا ہے تو خدا کی ساری خدائی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ مختصر سے کلمات میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ ملا زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔